سورۃ الشورى مکی صورت ہے۔ جمہور یعنی اکثر کے نزدیک یہ مکیہ ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت موجود ہے، ایک آپ کا قول ہے، اس میں یہ ہے کہ پوری صورت مکی ہے، مگر اس کی 4 آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ ان 4 آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ہے، یہاں سے لے کر 4 آیتیں۔ اس صورت میں 5 رکوع ہیں، 53 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ اس سورہ مبارکہ میں مشورے کی اہمیت کا بیان ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام شورا رکھا گیا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم سورت کی مناسبت بتا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کا یہ نام رکھا، اس کی کیا حکمت ہے، ہم یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن خود نام نہیں رکھ سکتے۔ سورتوں کے نام توقیفی ہیں، سماعی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات موجود ہیں ان میں جو صورتوں کے نام رکھے گئے وہی صورتوں کے نام ہیں، اپنی مرضی سے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ ہاں، جو نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے اس کی مناسبت، اس کی حکمت بیان کی جا سکتی ہے، جو مفسرین نے بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ حامیم عین سین قاف، میم عین سین قاف، یہ جو 4 حروف ہیں انہیں 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور جب عین پڑھیں گے تو نون جو پڑھنے میں آ رہا ہے اس پہ غنہ کرنا ہے، سین پڑھیں گے تو جو نون پڑھنے میں آ رہا ہے اس میں غنہ کرنا ہے، عین سین، یوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یوں ہی وہی فرماتا ہے آپ کی طرف اور آپ سے اگلوں کی طرف اللہ عزت و حکمت والا، یعنی اللہ جو عزیز ہے، عزت والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، یوں ہی آپ کی طرف وحی فرماتا ہے، یعنی غیبی خبریں آپ کی طرف نازل فرماتا ہے، اور آپ سے جو پہلے انبیاء گزرے ان کی طرف وہی اللہ تعالی فرما چکا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہی بلندی اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شک ہو جائیں، آسمان پھٹ جائیں، اللہ تعالی کی عظمت سے اور اس کی شان کی بلندی کے باعث آسمانوں پر اللہ کا روب اور اللہ تعالی کی عظمت کا جلال اتنا ہے کہ وہ پھٹنے کے قریب ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔
یعنی فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ کافر اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے یا مغفرت کا سوال کیا جائے. تو کافر اس لائق نہیں ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے معافی مانگیں. اور یہ بھی بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کافروں کے لیے مغفرت کا سوال کریں. ہاں، یوں دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ ان کافروں کو ایمان کی دولت دے اور خاتمہ ایمان پر عطا فرما اور پھر مغفرت فرما. یہاں پر صد الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے کافروں کے لیے یہ دعا کریں کہ انہیں ایمان دے کر ان کی مغفرت فرما. الا سن لو ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں. یعنی جنہوں نے بتوں کو اپنا والی بنایا ہے، دوست بنایا ہے، ان بتوں کو وہ پوجتے ہیں اور خدا اور معبود سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں. یعنی ان مشرکین کے اعمال، افعال، کام سب اللہ کے سامنے ہیں، وہ انہیں بدلہ دے گا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں، یعنی آپ سے ان کے کاموں کا سوال نہ ہوگا، ان کے افعال کا مواخذہ آپ سے نہ ہوگا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یوں ہی ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن وحی بھیجا کہ آپ ڈرائیں سب شہروں کی اصل مکے والوں کو اور جتنے مکے کے گرد ہیں. شہر مکہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، تو مکے شریف والوں کو ڈرائیں اور جو مکے کے ارد گرد ہیں یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو، یعنی تمام عالم کے لوگ، ان سب کو آپ ڈر سنائیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے، اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، یعنی قیامت کے دن سے آپ ڈرائیں جس میں اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین اور اہل آسمان اور اہل زمین سب کو جمع فرمائے گا. اس جمع کے بعد پھر سب متفرق ہوں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وہ فریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے. جسے اللہ چاہتا ہے اسے اسلام کی توفیق دیتا ہے. یہ جو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک دین پر کر دیتا، سب مسلمان ہوتے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کئی مرتبہ یہ مراد ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا کو دارالامتحان، دارالعمل نہ بناتا، اور انسان کو یہ اختیار ہی نہ ملتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے. جس طرح فرشتے ہیں، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے لیے دنیا کو دارالعمل، دارالامتحان بنایا، دونوں اختیارات دیے. جسے جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ جنت کا راستہ اختیار کرے، جسے جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ جہنم کا راستہ اختیار کرے. جیسے امتحانی روم میں پیپر میں ہر طرح سے لکھنے کی اجازت ہوتی ہے، نتیجہ بعد میں دیا جاتا ہے، تو اسی طرح دنیا کا نتیجہ آخرت میں سنایا جائے گا. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
اور ظالموں کا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ہے، یعنی ظالموں کو، کافروں کو کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں، ظالموں کا نہ کوئی دوست آخرت میں ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے ہیں؟ اللہ کے سوا اور لوگوں کو یہ دوست بناتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کو دوست بنانے میں حرج نہیں ہے، اولیاء مطلب دوست، کسی کو دوست بنانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہاں مراد ہے اللہ کے مقابلے میں دوست، کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان دوستوں کی خاطر، اور یہاں بت مراد ہیں، یعنی کفار نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا والی دوست بنا لیا ہے، اور یہ باطل ہے۔ فاللہ هو الولی، تو اللہ ہی والی ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہ مردے زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اسی کو والی بنانا چاہیے، اسی سے دوستی کرنی چاہیے، اسی کے حکم پر چلنا چاہیے۔ سورہ شورى کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ